ایک بزرگ تھے، مصیبت آئی، دیکھیے اللہ والوں کی پوزیشن، مصیبت آئی، اتنی سخت مصیبت، اور یاد رکھیں اللہ جب کبھی امتحان لیتا ہے تو بہت سخت لیتا ہے، یہاں تک کہ رسولوں کا بھی امتحان لیا تو بہت سخت، یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ جب رسول اپنی جگہ سے نہ ہلے، جب دشمنوں نے ہلانا چاہا تو زمین کو ہلا دیا گیا کہ اب تو میرا بندہ ہلے گا، لیکن قربان جائیے رسول صاحب استقامت بن کر کے کھڑے ہیں، ہل نہیں رہے، اور حضور کے ساتھ، یعنی جس رسول کا تذکرہ ہے اس رسول کے ساتھ جو تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بس اتنا کہا متا نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو رب کی رحمت کو پیار آیا اور فرمایا اے رحمت کو تلاش کرنے والے، مدد کے متلاشی سن لے، الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد تو بالکل قریب ہے۔ تو امتحان بہت سخت ہوتا ہے، اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا امتحان سخت، جتنا مرتبہ بڑا ہوگا اتنا امتحان سخت۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ ہم تھوڑی مصیبت 5 وقت کی نماز کے بعد اگر فیس کر لیں تو کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اتنی مصیبت۔ تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور امتحان نہیں ہوگا؟ یہ زمین امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا۔ تو اللہ والوں کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت امتحان، لیکن وہ گھبراتے نہیں۔ ایک بزرگ سخت امتحان میں گرفتار ہوئے، ایسا سخت امتحان، ایسا سخت امتحان کہ وہ اس امتحان کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے۔ غور سے سنیے گا، نیکی کا صلہ جو ہم چاہتے ہیں نا، یہ اللہ والوں کی سوچ دیکھیے۔ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا زندگی کی میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ کوئی غلط دعا نہیں تھی، ادھر دعا قبول ہوئی، مصیبت فوراً ختم ہو گئی۔ اب مصیبت ختم ہوئی تو بزرگ رونے لگے، مصیبت ختم ہوئی تو مسکرانا چاہیے، صدقہ شکر بجا لانا چاہیے، لیکن وہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت مصیبت ختم ہو گئی، آپ کو راحت اللہ نے دے دی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیکی کا سارا صلہ اللہ نے دنیائی میں تو نہیں دے دیا، آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اگر قیامت میں مولا کہہ دے کہ تیری ساری نیکی کا بدلہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ۔ تو یہاں اچھی زندگی جسے چاہیے اس کے لیے قرآن ایک ضابطہ عطا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے تم جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، کوئی دنیاوی بدلہ اپنے پیش نظر نہ رکھو۔ اگر کسی نے جزاک اللہ کہہ دیا سبحان اللہ، کسی نے کوئی تعریف کر دی سبحان اللہ، تمنا دل میں مت رکھو۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنا انسان سے تمنا رکھو گے رسوائی نصیب ہو، اور جتنی رب سے تمنا رکھو گے خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہو۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دنیا سے جس نے بھی تمنا رکھی، دنیا کی طاقت نہیں کسی کی تمنا پوری کر دے، اور جب کسی نے چھوڑ دی دنیا سے توقع اور اپنے مولا کی طرف رجوع رہا، تو پھر قرآن کہتا ہے میرے بندے میں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچتا ہوگا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے۔